جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خبر جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط ہے۔ مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف تجزیے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کے پاس کیوں چلے گئے اور انہی کے خلاف تو جد و جہد ہے، اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آپ کی پالیسیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ فوج اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایشوز کم تو نہیں ہے نا، جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں وہاں پہ معیشت ہے، اس کو ٹھیک ہونا ہے، اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ۔ تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا، اور اگر سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی۔ اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں۔ اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں۔ میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ، اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے۔ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے، انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ یہ کھیل بند کیا جائے۔ اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ، اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو تے میرے تے مہربانی کرو، میرے پہ رحم کرو، جیسا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ ہے ڈیل کا، یعنی پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر لے گا؟ تو ورڈ نواز شریف کی طرح آ جاتا ہے بیچ میں، یا آصف علی زرداری یا نواز شریف، یہ ڈیل کا مفاہمت کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل کی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ اس چیز میں ایک فرق ہے، مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا، بات کرنی پڑے گی، جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں، نواز شریف صاحب سے کیا بات کریں؟ یعنی انہوں نے وہ پالش چھوڑنی نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ سے برش چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ کم سے کم وہ اس بات پہ تو آمادہ ہو کہ ہم برش کو اور پالش کو چھوڑ کے، ہم بوٹوں کو رگڑا لگانا بند کر کے ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت ہوگی تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی۔ لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے، تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہی کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے بال اٹھا کے آرمی چیف کے کوٹ میں پھینک دیا۔ ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی سمارٹنس سے، بڑے طریقے سے مرض الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشری کو، کبھی حکومت کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی جو ہوا ہے وہ اٹھا کر جہاں سے ہوا ہے اس طرف ساری چیزیں اور فوکس اس طرف کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اور قوم اسی لیے آپ سے ناراض ہے، لہذا یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو، اور ساتھ میں اونرشپ بھی لے لی، کبھی فوج بھی میری ہے، میں مالک ہوں اس کا، اور ملک بھی میرا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہ پورے پاکستان کی ہے، یہ فوج جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی، پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ اگر فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تبھی فوج کو کامیابی ملتی ہے، ویسے تو ملتی نہیں ہے۔ اب جناب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں ملا، اور یہ بات میڈیا پر چھپوائی جا رہی ہے، چلوائی جا رہی ہے۔ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی چلا رہے ہیں، کچھ آپ کو پتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے کہ کہیں خط آ گیا، خط کا جواب نہ آ جائے، کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ جواب آئے یا نہ آئے، لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے جو سوالات عمران خان صاحب نے اٹھانے تھے وہ سوالات عمران خان صاحب نے اٹھا دیے، جو فیکٹس انہوں نے سامنے لے کر آنے تھے عمران خان صاحب وہ فیکٹس سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہوئی، یاد رکھیے گا، یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوگا، اور عمران خان صاحب یہ کل کو کہیں گے کہ میں نے حجت تمام کی تھی، میں نے تو آرمی چیف کو، سب لوگ کہتے ہیں میں آرمی چیف کا مخالف ہوں، میں نے تو آرمی چیف کو لیٹر لکھا تھا کہ معاملہ ٹھیک کرو، اب انہوں نے نہیں کیا تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ دباؤ تو بڑھے گا اس سے۔ لیکن سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی کہ خط موصول نہیں ہوا، پورے پاکستان کو موصول ہو گیا خط، یہ سیکورٹی ذرائع کو موصول نہیں ہوا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا، میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا، لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا، اور لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا، پڑھ لیا، تو اس کے باوجود ابھی تک سیکورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں۔
اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے کن کو؟ آرمی چیف کو، تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے۔ تو یہ ایک مثبت قدم ہے۔ اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں۔ اب ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے جیسے 8 فروری کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے۔ لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا، عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو، اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے، معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں، جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں، انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے، گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے، پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا۔ اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا، لوگ نہیں نکلیں گے، تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جمہوری قسم کا ایک ڈرامے بازی پاکستان میں کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جی ہم نے تو پرمیشن دی، لوگ آئے نہیں، لیکن دوسری جانب رکاوٹیں پھر بھی موجود رہیں گی سیکیورٹی کے نام کے اوپر کہ جناب یہاں پہ آگے کرکٹ میچز اور یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہذا حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، اور اس سے بڑا مسئلہ حکومت کو ایک اور درپیش آ گیا۔ تو یہ بہت سارے آپشن ہیں، لیکن جو مرضی کر لیں پٹھے لمک جائیں، پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو یہ دور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ضد پکڑ لی ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود بہت زوردار طریقے سے کھڑے، عمران خان صاحب خود پیچھے ہٹ نہیں رہے، نیچے جھک نہیں رہے، اور اس کی وجہ سے عوام عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اب نعرے لگانے والوں کو گرفتار کریں گے تو ایک نیا رولا بن جائے گا۔ اب اگر کھیل کے میدان میں بھی لوگ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے یا نعرہ نہیں لگا سکتے تو پھر کہاں پہ کیا ہوگا اس ملک میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو عمران خان کے خلاف جائے گا یہ سسٹم اس کو سہولت دے گا۔ اور نواز شریف صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، شہباز شریف نے بھی دعویٰ کیا، تو اس پہ عمر ایوب صاحب پھٹ پڑے قومی اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے کہا جی لوگوں کے سامنے جا کر کہو کہ مہنگائی کم ہوئی ہے۔ یہ جو باتیں انہوں نے کی، اسپیکر نے یہ الفاظ حذف کر دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عوامی جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی عمر ایوب صاحب نے، کہ واقعی میں لوگ بڑے تنگ ہیں، اور مجھے بے شمار لوگوں کے میسیجز اور ای میلز آ رہے ہیں، میرے بیلاگ کے نیچے میں پڑھ رہا ہوں لوگوں کے ای میلز آ رہے ہیں کہ مہنگائی کدھر کم ہو گئی، یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چل رہی تھی، عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا تھا کہ آنا ہوگا، دیکھیں وہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، عمران خان کی بہنوں نے ٹکٹ نہیں بانٹنے، لہذا لوگ ان کے کہنے کے اوپر صرف اتنے ہی آتے ہیں جتنے بس آ جائیں، چند 100 لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات چند ہزار لوگ آ جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی پیمانے پہ اگر لوگوں کو وہاں لے کر جانا ہے تو پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے، ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اڈیالہ کے باہر جانے کا، یعنی ہمیں وہ ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آتی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ صدیق جان صاحب نے اس پہ ایک بڑا تفصیلی ویلاگ کیا، اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بہت اہم ترین بندے سے ان کی بات بھی ہوئی ہے۔ میری بھی پاکستان تحریک انصاف کے اہم لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، اور ابھی کچھ جرنلسٹ ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جناب جان بوجھ کے پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ کے باہر اس طرح زور نہیں لگاتی جس طرح وہ ماضی میں شاید لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی، اور یہ صدیق جان بھی یہی جاننا چاہتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو فائدہ اور نقصان نہیں دیکھنا نا، وہ تو جاتی ہیں صرف احتجاج کرنے کے لیے، وہ تو جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے وہاں سورہ یاسین پڑھوائی تھی، کل وہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھ کے گئی ہیں اور دعا کر کے گئی ہیں، ان کے اوپر ٹارچر بھی ہوا، بدتمیزی بھی بہت ہوئی۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ صدیق جان نے بھی ڈسکس کی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب بار بار اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، ان کی بہنیں بھی یہی کہتی ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، جب لوگ آتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پور کو بھی بار بار یہی کہتے تھے وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتا، تو ایکچولی وہ بار بار یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھو اور احتجاج کرو اور دباؤ بڑھاؤ تاکہ ملاقاتیں نہ روکی جائیں، یہ تو کام پارٹی کے کرنے کا ہے نا۔ یہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ بات بار بار کہہ رہی ہیں۔ عمران خان یہ ضرور کہتے رہے کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ ضرور بڑھائیں تاکہ وہ انصاف دیں، جب تک آپ عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گے یہ ایک عدلیہ مردہ گھوڑا بن چکی ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے ان کو کم سے کم ایسی سپورٹ چاہیے کہ لوگ آ کر کھڑے تو ہوں۔ اب عدالتوں کے اندر جج انہوں نے اپنی مرضی کے لگا دیے، پاکستان تحریک انصاف غائب۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی اتنی زیادہ طاقت ہے، اس کے اراکین اسمبلی اگر آپ صرف نکال لیں، سینیٹرز اور
قومی اور صوبائی اسمبلی کے, یہ لگ بھگ 300 سے زیادہ یہ بنتے ہیں, اور اس کا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے اور 2-3 مہینے ہو گئے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. یعنی 1.5 مہینہ یہ ہو گیا, 1 مہینہ اس سے پہلے والا آپ لگا لیں, اس بیچ میں ایک ملاقات کروائی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے نا. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو اور یہ, یعنی عدالت کے اندر ان کا کیس ہی نہیں لگتا. 3 مہینے ہو گئے ہیں القادر یونیورسٹی والے کیس میں, انہوں نے دوبارہ کبھی پرسو ہی نہیں کیا اس کو. 3 مہینے کیس کو پرسو نہیں کرتے, اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں عمران خان صاحب نے ٹاپ کے اوپر لا کے وکلا بٹھا دیے. کوئی 4-5 وکیل رہنما ہیں جو ٹاپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود عدالتوں میں عمران خان کو انصاف ملنا تو بہت دور کی بات ہے, کیس ہی نہیں لگتا. اب اتنی طاقت ہو, جب پاکستان تحریک انصاف جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے, عمران خان جس کو ہاتھ رکھ دے, وہ وکلا کا الیکشن جیت جائے. جب اتنی طاقت ہو تو جج کیسے ہو سکتا ہے کہ کیس ہی نہ لگائے؟ اگر یہ وکلا جا کے عدالتوں کے اندر بیٹھ جائیں اور یہ وہاں گھنٹوں بیٹھے رہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے رہیں, تو یہ سسٹم چلنا بند ہو جائے گا. وکیل جب چاہے کیس لگوا سکتے ہیں, لیکن یہ کام ہی نہیں ہو رہا. عدالتوں پہ دباؤ کیوں نہیں ڈالا جاتا, اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کہتے ہیں, اور صدیق جان نے بھی اپنے وی لاگ میں کہا, اور بات ٹھیک لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے اس وقت, ان میں بہت سارے وکیل ہیں اور ان کے اپنے پرائیویٹ کیسز ہیں جو کروڑوں روپے مالیت کے ہیں, اور وہ انہی عدالتوں میں انہی ججوں کے سامنے لگے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ان ججوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں یا ان کی عدلیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں, لہذا وہ اس معاملے پہ اس حد تک کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ عدالت پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا. لیکن ایک سینیریو انہوں نے سامنے رکھا. آپ فرض کیجئے پاکستان تحریک انصاف کے 300-350 ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, عمران خان کا کیس لگاؤ. ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کیا ان کو گھسیٹ کے باہر نکالیں گے؟ جب گھسیٹ کے باہر نکالیں گے ساری دنیا دیکھے گی یہ ایم پی ہے, یہ ایم این اے, یہ سینیٹر ہے, مار پڑ رہی ہے, یہ وزیر ہے, یہ سابق وزیر ہے, ان کو مار پڑ رہی ہے, انہیں گھسیٹ کے نکال رہے ہیں. اس کے اوپر مقدمہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں کوئی دہشت گردی تو کرنے جا نہیں رہے, ہتھیار لے کے تو جا نہیں رہے. اراکین اسمبلی ان کا استحقاق ہے, وہ جا کے وہاں بیٹھ سکتے ہیں. وہ چلے جائیں عدالت میں جا کر کہیں جناب کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمارے لیڈر سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی, ملاقات کروائیں. 300-350 بندہ, پوری دنیا کا میڈیا آ جائے گا, انٹرنیشنل میڈیا آ جائے گا. جب آپ کو وہاں سے گھسیٹ کے نکالیں گے تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جناب رات کے وقت یہاں سے ایم این ایس کو اور سینیٹرز کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے, صبح پھر کپڑے چینج کریں پھر آ کے بیٹھ جائیں. عمران خان سے کیسے ملاقات نہیں ہوگی؟ یا اڈیالہ کے باہر اگر بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے جائیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ پھر ملاقات نہیں روکی جا سکتی, پھر آپ کو ملوانا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ویسی کوشش نہیں ہوتی. صدیق جان نے بات ٹھیک کی ہے, وہ بات غلط نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کافی عرصے سے آہستہ آہستہ کر بھی رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں وہ لوگ جو عمران خان صاحب کا نام استعمال کر کے کوئی ایم این اے بن گیا, کوئی ایم پی اے بن گیا, کوئی سینیٹر بن گیا, کوئی وزیر بن گیا, کسی کو کوئی کمیٹی مل گئی, کسی کو قائمہ کمیٹی مل گئی, کوئی کہیں پہ بیٹھ گیا, تو سب کی موج لگی ہوئی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ جس آدمی کا نام لے کر آپ کو ووٹ پڑا, جس کے نام پہ آپ نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے, اس کی ملاقاتیں بند ہیں, 2.5 مہینے ہو گئے اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ بالکل ریلیکس